نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا اندازہ ہوتا ہے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علامہ علی بن ابراہیم برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں تشریف فرما تھے، تو چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 3 دن 3 راتیں جاگ کر حضور علیہ السلام کا پہرا دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خشکی کے آثار پیدا ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ خشکی کیسی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر غار کے اس کونے میں چلے جاؤ، وہاں پانی رکھا ہوا ہے، وہ پانی پی لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غار کے اس کونے میں چلا گیا اور وہاں ایک پتھر کے پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ تمہارے لیے ہے، یہ سارا تم نے پینا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ پیالہ اٹھا کر اپنے منہ کے قریب کیا تو اس کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ تیز تھی اور وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سارا پی لو۔ فرماتے ہیں میں نے سارا پی لیا اور پیالہ وہیں رکھ دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ نے جنت کی نہروں کے نظام پر معمور اور متعین فرشتے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جنت کی چاروں نہروں سے، جن میں دودھ کی نہر بھی ہے، شہد کی نہر بھی ہے، شراباً طہورہ کی نہر بھی ہے اور صاف و شفاف پانی کی نہر بھی ہے، جو کہ حوض کوثر کا مجموعہ ہے، اس کی یہ صفت ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر سے پی لے گا پھر کبھی اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ نے جنت کے اس فرشتے کو جو نہروں کے نظام پر معمور ہے حکم دیا ہے کہ وہ ان چاروں نہروں سے مغز لے کر ابو بکر صدیق کے حصے میں رکھ دے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ سنا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ کے نزدیک میرا یہ مقام ہے؟ فرمایا کہ ہاں ابو بکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیرا مقام ہے کہ جس نے مجھ محمد کا کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہے، اس پر تیرا احترام اور تیری عزت واجب ہے۔ اگر وہ تیرا احترام اور تیری عزت نہیں کرے گا تو 70 نبیوں کے برابر بھی عمل کر لے، اللہ اس کے عمل کو اور عبادت کو قبول نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ اور شان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابو بکر تو وہ ہے کہ میں نے دنیا میں سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر وہ ہے کہ جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خود چکائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت کی توفیق نصیب فرمائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔